ریسنٹلی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا یہ والا ڈانس بہت وائرل ہوا ہے، جس کے اندر کچھ حجابی کچھ نقابی لڑکیاں بھی باقاعدہ ڈانس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور جب کیمرہ پیچھے کی طرف آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بے شرم قسم کے پروفیسرز اور بے شرم قسم کے ٹیچرز جو ہیں، میل ٹیچرز، میل پروفیسرز، وہ بھی ان کا منہ دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اور یونیورسٹی کون سی ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یعنی اسلامک یونیورسٹی میں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس ایجوکیشن کو ڈسٹ بن میں پھینکیں گے نا؟ ہماری ایجوکیشن سسٹم ہمیں جانور بنا رہے ہیں اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اگر ایجوکیشن سسٹم میں یہ والے کام کروانے ہیں تو اس سے بہتر زو ہے، آپ ان لوگوں کو زو میں بھیج دو بجائے کہ انہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں بھیجو۔ اب آپ لوگ ذرا غور کریں کہ اس گندے لیول پر معاشرہ گزر چکا ہے کہ وہ لوگ بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کس حد تک گزر چکے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں میوزک کانسرٹس اور ریو نائٹس اور پارٹیز اور ڈی جے نائٹس اور کانسرٹس۔ آپ مجھے بتائیں یہ جانور، یہ تو زو ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ آپ ادھر تعلیم حاصل کرنے نہیں جا رہے۔ اور دوسری طرف میں بات کرنا چاہوں گا ایسی لڑکیوں کے بارے میں کہ آپ دیکھیں حجاب پہنا لٹرلی، بلکہ حجاب تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، حجاب والی تو آج کے زمانے میں بہت بڑے بڑے گھٹیا کام کرتی پھر رہی ہیں۔ حجاب تو ایک مطلب کچھ بھی نہیں ہے حجاب، ٹھیک ہے۔ اینڈ جو دوسرا پراپر نقاب ہوتا ہے اور پراپر عبایا اور برقع اور جو پراپر جس سے کور ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں وہ بھی کچھ ہیں۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی پردے پر، اینڈ پچھلے دنوں مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا، اینڈ شی سیڈ کہ تم تو ہوتے ہی اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہو، تم لڑکے جو ہوتے ہو نا، تم اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت سی پردے والی ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے الٹے کام کر رہی ہوتی ہیں، بہت سی پردے والی ہوتی ہیں جو اس طرح ناچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کیا ساری پردے والی اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا ساری نقاب کرنے والی ناچتی ہیں؟ یا کیا ساری نقاب کرنے والی منافق ہوتی ہیں؟ کیا ساری پردے والی منافق ہوتی ہیں؟ ایکسیپشنز آر ہیئر، آپ کو بہت سے، اور میں یہ خود دیکھ رہا ہوں، اینڈ مجھے یہ یقین نہیں آتا، اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا جب میں یونیورسٹی میں آیا ہوں نا، میں نے خود دیکھا کہ ایسی ایسی نقاب والی، ایسی ایسی پردے والی جن کا پردہ دیکھ کر بندہ متاثر ہو جاتا ہے، لیکن وہ جس طرح کے کام کر رہی ہیں نا کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی نقاب والی، ایسی ایسی پردے والی، باقاعدہ 2 3 دن 4 کو پھنسا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے ریلیشن شپ میں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کیا ساری اس طرح کی ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ اب اس لڑکی نے مجھے کہا کہ تم ہوتے اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہو، تم جیسے لڑکے جو بہت سی اچھی حجاب والی بھی ہوتی ہیں، بہت سی گندی جو ہوتی ہیں نا پردے والی بھی ہوتی ہیں، بہت سی ایسی اچھی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا، لیکن بہت سی ایسی بری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ کیا ساری بری ہوتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں؟ آپ پردے میں اچھی بن جائیں، آپ بے پردہ اگر اچھی بننا چاہتے ہیں، آپ پردے میں اچھی بن جائیں۔ یہ پتلی گلی سے جو نکلنے کا کانسیپٹ ہے نا، اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اینڈ آئی ایم سوری کہ اگر کوئی لڑکی اس ویڈیو سے اوفینڈ ہو رہی ہے، دس از دا ریئلٹی، اینڈ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور دوسرا آپ غور کریں کہ نقاب میں اگر لڑکیاں حجاب میں ناچ رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ میں نے جہاں تک انالائز کیا نا اپنی یونیورسٹی میں بھی، جو میں نے دیکھی ہیں نقاب والی اور حجاب والی جو الٹے کام کر رہی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے جب حجاب کر لیا نا، میں نے نقاب کر لیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی وہ اسلام کو صرف رکھتی ہیں نماز روزے تک اور حجاب تک، اور اس کے بعد جو دل چاہتا ہے وہ کرتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس میں نے وہ ایک حجاب کور کر لی ہے اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں حضرت فاطمہ بن گئی ہوں، میں حضرت خدیجہ بن گئی ہوں؟ یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب میں نے حجاب کر لی ہے تو اب میں جو دل چاہوں کروں؟ یہی تو سب سے بڑا ٹرائل ہے، اور یہیں پہ تو شیطان کا سب سے بڑا وار شروع ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے اس لیے تھے کہ لڑکیوں کو نچائیں، سٹیج پر لا کر خواتین کو نچائیں، باقاعدہ ڈسپلے ہوں۔ ہماری جو یونیورسٹیز میں ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجی ہیں خواتین، ماں باپ نے اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجی ہیں، اور وہ سٹیج پر آ کر ڈسپلے ہو رہی ہیں باقاعدہ۔ ٹک ٹاک پہ جی بڑے بڑے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پر آ کر اپنا کرتب دکھا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اور اپنے آپ کو شو کروا رہی ہیں دنیا کے سامنے۔ مرد کا فتنہ کہا جاتا ہے نا کہ نظروں کی حفاظت نہیں مرد کر پاتا، تو یہ بھی جان لیں کہ عورت کا فتنہ ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں دکھاؤں،
میں اپنا کچھ نہ کچھ دکھا ہی دوں. مرد کا فتنہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے, عورت کا فتنہ ہے وہ دکھانا چاہتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ لڑکیوں کو بڑا مزہ آتا ہے اپنے آپ کو شو کروانے میں, کیونکہ وہ اٹریکشن چاہتی ہیں. تو یہ بھی جان لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی بھی عورتیں. یہ حدیث نہیں یاد آتی کہ جہنم میں ہم سب سے زیادہ کیوں جائیں گی اور کام ہمارے کیا ہیں. ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم ویسٹ کی چیزیں کاپی کرتے ہیں. ہم ان کے ڈانس اور ان کی ریو نائٹس اور میوزک نائٹس اور پارٹیز یہ کاپی کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ہم ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم دنیاوی لحاظ سے بھی جاہل ہیں اور دینی لحاظ سے بھی جاہل ہیں. نہ دنیاوی ترقی کر پا رہے ہیں نہ دینی ترقی. دین کا تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے, دین کا تو جنازہ نکل ہی رہا ہے. جب بچہ یونیورسٹی میں جب انٹر ہوتے ساتھ ہی اورینٹیشن اور جو گند بلا میوزک نائٹس کی صورت میں, پارٹیز کی صورت میں, ڈانس پارٹیز کی صورت میں, حرام ریلیشن کی صورت میں یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو دین کا بیڑا غرق تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم دنیا کے لیے بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے. نہ ہم کچھ انوینٹ کر پا رہے ہیں, نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر پا رہے ہیں. اور اس کی مین وجہ پتہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے اور ویسٹ کے اندر گھس رہے ہیں, اور وہی ویسٹ ہمیں ذلیل کروا رہا ہے.